الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بیان قرآن اور آپ کو سماع قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زندگی میں اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، فضیلت اور کمال والے اعمال اختیار کرنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل و انصاف سے بسا اوقات اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، تائید غیبی اس سے ہٹا لیتا ہے، تو ایسا شخص پھر نفس، شیطان، دنیا اور مخلوق کی پیروی کرتا رہتا ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، آپ اگر قرآن سن رہے ہیں تو آپ کا بھی یہ ذاتی کمال نہیں کہلائے گا، بلکہ ہم اس کی نسبت کریں گے اپنے رب کریم کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک باکمال کام کرنے کا کمال اور ملکہ عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احسان عظیم کے تسلسل سے نواز دے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آخر میں سورہ اسراء کی چند آیات برکت کے لیے مزید عرض کی تھیں، ورنہ اس سے پہلے سورہ شعراء میں کا لاسٹ جو آیات تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام اور فرعون کی تبلیغ کے واقعے کو پھر ایک دفعہ تفصیل سے ذکر فرمایا تھا، اور ہم نے اس سے جو نکات، نئے ایسے نکات جو پہلے ذکر نہیں کیے گئے، وہ آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیے تھے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تبلیغ دین کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا، پوری زندگی ہم اسے یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک، 82 نمبر آیت، ورس نمبر 82 ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصے کو، ایک واقعے کو ذکر فرمایا، اور یہ بہت ہی اہم قصہ ہے، بڑا ہی مشہور قصہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اس میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ، میں اس سے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، ایک دفعہ کہیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اے موسیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں، اس لیے کہ نبی اپنی قوم میں یقیناً سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عجب و خود پسندی نہیں تھی، یہ کوئی تکبر نہیں تھا، یہ غرور نہیں تھا، کوئی بڑا پن نہیں تھا، اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت، ایک احسان کا تذکرہ، ایک اعتراف نعمت اور ایک حقیقت کا بیان تھا۔ تو جب آپ نے یہ جملہ بولا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ نہ بتاؤں جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب کریم ضرور بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے لیے ایسا کرو کہ اپنے ایک سفر اختیار کرو اور اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، اور جب تم ایک ایسے مقام پر پہنچو کہ وہ مچھلی تمہارے پاس سے نکل کر دریا میں چلی جائے، تو وہاں پر دیکھنا کہ ایک شخص لیٹا ہوگا، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون جو آپ کے خادم تھے ان کو ساتھ لیا، اور ایک آپ نے مچھلی، کچھ بھنی ہوئی مچھلیاں لے لی تھیں راستے کے لیے، بھنی ہوئی تھی، زندہ نہیں تھی، اور آپ سفر پہ روانہ ہوئے۔ اور آپ نے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مقام ایسا ہوگا کہ وہاں دو دریا مل رہے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی ساری بات یوشع بن نون اپنے خادم کو بتائی کہ دیکھو یہ کھانا تمہارے پاس ہے، روٹی تمہارے پاس ہے، جس وقت تم یہ ملاحظہ کرو کہ مچھلی نکل کر دریا میں چلی گئی ہے یا سمندر میں چلی گئی، مجھے فوراً بتا دینا کہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر ہم اس شخص سے ملیں گے۔ اب یہ دونوں نفوس قدسیہ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور سفر کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور وہاں پر یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی نکلی اور دریا میں چلی گئی۔ یہ بتانا بھول گئے، یہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ آگے جا کر جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں رہا، وہ مچھلی تو نکل کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے تو تمہیں وہی تو مقام ہماری تلاش تھی، ہمیں اسی مقام کی تو تلاش تھی، فوراً مجھے لے کے جاؤ۔ وہاں پر دوبارہ الٹے قدموں واپس آئے تو ایک شخص چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا،
وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ روئے زمین پہ سلام کرنے والا، یعنی کیونکہ کفر بہت زیادہ تھا تو انہیں تعجب ہوا کہ روئے زمین پہ سلام کرنے والا، لگتا ہے آپ موسیٰ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ ہوں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، تو میں وہ علم تم سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام، جو انشاءاللہ جب میں بیان کروں گا تو میں ان کا تذکرہ بھی کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا علماء اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ وہ نبی ہیں، یہی جمہور کا قول ہے اور مستند قول یہی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ رہ تو سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک ایسا علم حاصل ہے کہ جب میں اس پر عمل پیرا ہوں گا تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے ساتھ رکھیں اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ لیکن لازم ہوگا کہ آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، میں جو بھی کروں بس آپ سوال نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب یہ دونوں چلتے ہوئے ایک دریا تک پہنچے۔ اب ان کو دریا پار کرنا تھا تو وہاں ایک کشتی تھی اور ان کے پاس ظاہری طور پہ مال نہیں تھا۔ تو ان کشتی والوں نے آپ دونوں کو دیکھا، بزرگی کے آثار چہرے پر نمایاں تھے، تو کہا کہ چلیں آپ ویسی تشریف فرماؤ، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ آپ دونوں بیٹھ گئے۔ جب دوسرے کنارے کے قریب پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی نکالی اندر کپڑوں میں سے اور آپ نے اس کشتی میں مار کے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ شور سمجھ گیا کہ ارے یہ کیا ہوا، آپ کو تو ہم نے بٹھایا تھا اور یہ کشتی میں سوراخ کر دیا۔ بہرحال دونوں بزرگوں کو انہوں نے وہاں پہ ساحل پہ اتار دیا اور وہ کشتی چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر پائے اور آپ نے فرمایا کہ اے خضر یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو ان لوگوں نے احسان کیا، ہمیں بغیر اجرت کے دوسرے کنارے تک پہنچایا اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبناک کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ نے پھر سوال کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اچھا یاد نہیں رہا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، اب میں آپ سے کوئی کویسچن نہیں کروں گا۔ تو ابھی حکمت نہیں بتائی، بس یہ اتنا کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہاں مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر سکا، اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں آگے بڑھے تو وہاں پر تھوڑا آگے گئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بچہ چھوٹا سا کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور آپ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک جان کو، چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بظاہر اس کے کوئی خطا نہیں ہے، گناہ نہیں، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے پہلے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے چاہے اپنی صحبت سے علیحدہ کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ پھر آگے بڑھے، اب یہ ایک گاؤں کے اندر پہنچے اور یہ اس زمانے کا دستور تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض گاؤں کے اندر جو جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں جن میں دستور ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو گاؤں والے ایک طرح سے اپنے لیے اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان گاؤں والوں اس وقت بھی یہ رواج، یہ عرف رائج تھا کہ جب کوئی مہمان آتے تھے تو گاؤں والے ان کی آؤ بھگت کرتے تھے اور کھانا وغیرہ کھلاتے تھے۔ تو لہٰذا ان گاؤں والوں نے جب یہ دونوں نفوس قدسیہ پہنچے تو چاہیے تو یہی تھا کہ ان کی آؤ بھگت کرتے، لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی اور کھانے وغیرہ کے لیے نہیں پوچھا، کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ملال ہوا اور آپ کو جلال بھی آیا اور دل میں آپ نے یہ بات رکھ لی۔ تو اب یہ دونوں بزرگ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک گاؤں کے اندر دیوار تھی، بہت اونچی دیوار تھی، کہا جاتا ہے کہ 100 فٹ اونچی تھی، تقریباً 100 گز، بلکہ کہیں 100 گز اونچی تھی، اور وہ یوں ٹیڑھی ہو رہی تھی، یعنی گرنے والی تھی کہ وہ تھوڑی دیر بعد ایسا لگتا تھا کہ زمین پہ گر جائے گی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بطریق معجزہ آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دیوار بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیا آپ نے کیا؟ ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمارا خیال نہیں کیا، اور آپ ان کی دیوار کو اونچا کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھیں میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، آپ نے کہا تھا لیکن آپ نے کر لیا، اور اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم دونوں جدا ہوں گے، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی حجت تمام ہو چکی ہے، لیکن کیا آپ مجھے ان کاموں کی حکمت نہیں بتائیں گے؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حکمت بتائی، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے حکمت بتائی، فرمایا کہ ہاں۔ اور وہ بیچارے ایسے ہی تھے کہ ان کا اسی کشتی سے گزارا ہوتا تھا، اور دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ میں اس کشتی میں سوراخ کر دوں، تاکہ جب بادشاہ کے آدمی اس کشتی کے اوپر حملہ کریں یا اس کشتی کو دیکھیں تو سوراخ نظر آئے گا، اور جب سوراخ نظر آئے گا تو اس کشتی کو چھوڑ دیں گے، اور اس طرح وہ اپنے کام میں آسانی محسوس کریں گے، کیونکہ اسی کشتی کے پیسوں سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اگر میں اس کو صحیح سالم چھوڑ دیتا تو یہ کشتی ہی نہ رہتی اور وہ بیچارے محروم ہو جاتے۔ اب سوراخ ہے، سوراخ کو جا کے مرمت کر لیں گے، اس لیے میں نے اس میں سوراخ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا، فرمایا اچھا بچے کے قتل کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے الہام فرما دیا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو کافر بنے گا، اور اس کے ماں باپ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ بچہ جب کافر ہو جائے گا تو اپنے والدین کی محبت کی وجہ سے انہیں بھی کفر کی طرف مائل کرے گا، اور وہ اس محبت میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، کفر اختیار کر لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ اس بچے کو پہلے ہی قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کے والدین کفر کی طرف مائل نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ان کے ماں باپ سے کچھ اور ہے۔ تو اس بچے کو قتل کر دیا گیا، اور پھر بعد میں یہ ارادہ کار فرما ہوا کہ ان کے ہاں ایک نبی کی ولادت ہوئی، اور اس سے پھر ان کی نسلیں آگے چلی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے شر سے ماں باپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے الہام فرمایا، اور میں نے بچپن میں اس کو قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی، تیسری آپ نے دیواروں کیوں سیدھا کیا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ ایک گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی سمجھ لیں ملکیت تھی یہ دیوار، اور اس کے نیچے ایک خزانہ پوشیدہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد میں ایک شخص بڑا نیک پرہیزگار تھا، اور اس کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کے اندر خزانہ چھپایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کروں، کیونکہ اگر میں سیدھا نہ کرتا اور یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے اور یتیم بچے محروم ہو جاتے۔ اس کے ان آباء و اجداد کی نیکی کی بنا پر ان بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، اور مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں۔ تو یہ تمام وہ معاملہ تھا، تعویل تھی جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے اس لیے پورا واقعہ خلاصۃً عرض کر دیا کہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس پہ بیچ میں بھی ضمناً بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو پھر وہ واقعہ مکمل ایک مطلب ربط کے ساتھ نہیں سننے کو ملتا، تو پھر مزہ شاید نہ آتا۔ تو اب آپ نے یہ پورا واقعہ سماعت فرما لیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا، اب اس کو اللہ تعالیٰ کس انداز سے بیان فرما رہا ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 60 سے 82 تک، 60 سے 82 آیات تک اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِفَتَاهُ، اپنے ایک نوجوان کے لیے، اور نوجوان سے مراد وہ یوشع بن نون رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ کے خادم بھی تھے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، کہ لا ابرحو، میں ہمیشہ سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک۔ تو یہ آپ اس کو وصیت کر رہے ہیں کہ یوشع بن نون تھے جو آپ کے خادم تھے، کہ جب میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں 2 دریا مل رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بحر روم اور بحر فارس تھے، کہ بحر روم اور بحر فارس ایک جگہ آ کر مل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جہاں یہ 2 دریا ملے تو مجھے بتانا، تو پھر میں وہاں پر وہ مجھے شخص ملے گا۔ او امضی حقباً، یا پھر میں ایک طویل عرصے تک سفر کرتے رہوں گا یہاں تک کہ میں اس کے بعد اس مقام تک پہنچ جاؤں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما، پھر جب یہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ گئے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے تیزی کے ساتھ باہر نکل کر دریا تک اپنا ایک راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا،
پھر جب یہ دونوں اس مقام سے آگے تجاوز کر گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہنچے وہاں پر ایک مقام پہ بیٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور وہ مچھلی نکل کے چلی گئی۔ یوشع بن نون نے اس کو دیکھ لیا تھا، لیکن جب آپ جاگے تو یوشع بن نون بتانا بھول گئے اور یہ آپ آگے نکل گئے۔ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانا طلب کیا تو بتایا کہ جو مچھلی تو نکل کے بھاگ گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی، آپ وہیں ہمیں لے کے چلیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فلما جاوزا، پھر جب یہ دونوں اس مقام سے آگے تجاوز کر گئے، قال لفتاہ آتنا غدانا، آپ نے اس اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ لے کر آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک اس سفر کی وجہ سے ہمیں بڑی تھکان پہنچی ہے۔ قال، تو ان کے خادم نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، ان نوجوان نے کہا کہ جس وقت آپ آرام کر رہے تھے ایک چٹان کے پاس، تو بے شک میں اس وقت اس مچھلی کا معاملہ ذکر کرنا بھول گیا، اور میری بھول، میں تو ایک انسان ہوں، میری بھول نہیں ہے مگر ایک شیطان کی طرف، وما انسانی ہو الا الشیطان، کہ نہیں بھولا ہوں میں اسے مگر، نہیں بھلایا اسے مجھے مگر شیطان نے، کہ شیطان نے میرے ذہن پہ غلبہ کر دیا اور میں آپ کو نہ بتا سکا کہ ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کرتا۔ اور بے شک اس مچھلی نے دریا میں ایک عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک ما کنا نبغی، کہ یہی تو وہ تھا کہ جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو یہ دونوں اسی کے اپنے چلتے جو پہلے نشان بنے ہوئے تھے انہی نشانوں پر چلتے ہوئے واپس پلٹ کر تشریف لے آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا آپ دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، عطا کیا تھا ہم نے اسے ایک رحمت اپنی طرف سے۔ تو اس رحمت سے مراد اب بہت سے معنی لیے گئے ہیں، جو اگر نبوت لے لیا جائے تو بالکل صحیح ہوگا، اور یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ خضر علیہ السلام جو تھے یہ ایک نبی ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سکندر ذوالقرنین جو تھا یہ آپ کا رشتہ دار تھا، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے جو پانی پی لے گا وہ ایک آب حیات کا چشمہ ہے اور وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سفر کرتے ہیں اور اس آب حیات کو تلاش کرتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں۔ تو ایک طرف خضر علیہ السلام گئے، ایک طرف سکندر ذوالقرنین گئے، اور خضر علیہ السلام کو وہ پانی مل گیا اور آپ نے اس کو نوش فرمایا، اور اب آپ دائمی طور پر یعنی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ پر بھی عارضی طور پہ یقیناً موت تو طاری ہوگی، لیکن عارضی طور پہ ہوگی، اس کے بعد وہ جیسے سب نے ایک دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آپ اب بھی زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچے تو انہوں نے آپ کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے، اچھا اب اس پہ فقہاء علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی کا علم غیر نبی سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وصف علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک کو دوسرے پر فوقیت دلواتی ہے، سب سے زیادہ وصف علم۔ مثلاً دو عابد و زاہد ہیں، دونوں ریاضت میں بڑے ماہر ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک کا علم دوسرے سے زیادہ ہے، تو ان صاحب علم کو ان پر فضیلت حاصل ہوگی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو کسی معاملے میں بحث کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے پوچھا کہ تم کس معاملے میں بحث کر رہے ہو؟ تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عالم تھا جو صرف فرض پورے کرتا تھا، نوافل کی کثرت نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور دوسرا عابد تھا، وہ دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا۔ ہمارا تنازع اس بات میں ہے، ہماری بحث اس بات میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر حاصل ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تبصرہ اگلے پروگرام میں